السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ہیر پھیر، رات اور دن کے ادلنے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں. جو لوگ عقل رکھتے ہیں اگر وہ غور کریں تو زمین میں، آسمان میں، رات دن کے ہیر پھیر میں بہت ساری نشانیاں ملیں گی. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں. طبرانی کی روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگ یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیا کیا معجزات لے کر کے آئے تھے؟ یہودیوں نے جواب دیا، اژدہا بننے والی لاٹھی اور چمکیلا ہاتھ. ویسے تو نشانیاں بہت ساری لے کر کے آئے تھے، لیکن انہوں نے کہا اژدہا بن جانے والی لکڑی اور چمکیلا ہاتھ، یہ سب سے بڑا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ لاٹھی کو زمین پر پھینک دیتے، اژدہا بن جاتا اللہ کے حکم سے. ہاتھ کو ابل بغل میں ڈال کے نکالتے تو سفید ہو جاتا، چمکنے لگتا. تو انہوں نے اس کا ذکر کیا. پھر قریش کے لوگ عیسائیوں کے پاس گئے اور عیسائیوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا نشانیاں لے کر کے آئے تھے؟ تو عیسائیوں نے کہا مادرزاد اندھوں کو بینا کر دینا، یعنی جو اندھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی آ جاتی تھی. اور اسی طریقے سے کوڑھی کو اچھا کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، یہ نشانیاں لے کر کے آئے تھے، یہ معجزہ. تو پھر قریش کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے. یعنی قریش کے لوگوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ یہ نشانی لے کر کے آئے، یہ معجزہ، عیسیٰ یہ لے کر کے آئے، تو قریش کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے. تو آپ نے دعا کی تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کیا، ان فی خلق السماوات والارض. یہ نشانی طلب کر رہے ہیں، اے نبی آپ ان سے کہیے یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے ادلنے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ نہیں میرے بھائی؟ یہ زمین، یہ آسمان اتنا لمبا چوڑا یا پھیلا ہوا مضبوط زمین ہے. اسی طریقے سے یہ آسمان میں اگر ہم غور و فکر کریں کتنا بڑا، جہاں تک نظر آئے صرف اوپر نظر دوڑاؤ تو آسمان ہی آسمان دکھائی دے رہا ہے، کہیں کوئی پلر نظر نہیں آ رہا ہے. اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے اندر چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے بھائیوں شروع میں انہی چیزوں پر غور و فکر کر کے اپنے رب کو انہوں نے پہچان لیا، میرا رب اللہ. قرآن کی آیت ہے نا، سورہ انعام کی آیت نمبر 75 سے 78 آپ پڑھیے. اللہ نے خود کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین آسمان کی بہت ساری مخلوقات کو دکھلائی تاکہ وہ
مکمل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات کی تاریکی آئی ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ بے شک میں بری ہوں تمام چیزوں سے جس کا یہ شریک کر رہے ہیں، یعنی میں یہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا ہاں یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، یہی میرا رب۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا کہا نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ چاند، یہ سورج، یہ ستاروں، یہ جو نکل رہے ہیں ڈوب رہے ہیں، اس کا جو بنانے والا ہے، یعنی ان کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے صحیح سمجھا، صحیح پہچانا، پھر میرے بھائیو آپ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تو یقیناً بہت ساری نشانیاں، اگر ہم زمین میں آسمان میں غور و فکر صرف کریں تو صحیح، بہت ساری نشانیاں ملیں گی۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ طرح طرح کے نباتات، پھل فروٹ، کھیتیوں میں ہم اور آپ کتنے قسم کے غلے، میوہ جات، دھان، فصل، گیہوں، کیا کیا دیکھتے ہیں، خوشبو اس کے اندر ہم اور آپ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پیدا کرتا ہے۔ تو جو لوگ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ زمین آسمان کم ہے نشانی دیکھنے کے لیے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کیا ہے نبی، یہ زمین آسمان کی پیدائش میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مندوں کی، اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں بھی۔ کبھی رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، تو یہ دن رات کے بدلنے میں کبھی رات چھوٹا دن لمبا، کبھی دن لمبا رات چھوٹی، تو اسی طریقے سے یہ کبھی برابر دونوں ہو جاتے ہیں۔ نشانیوں کی کمی ہے نہیں ہے میرے بھائی، لیکن آدمی صرف غور و فکر کرے تو اپنے رب کو پہچان سکتا ہے کہ یہ تمام چیزوں کا بنانے والا، کرنے والا، لانے والا صرف وہی میرا رب ہو سکتا ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4569، اس آیت کریمہ کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک رات گھر رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے کچھ دیر بات چیت کی، پھر آپ سو گئے۔ جب رات کا تیسرا پہر آیا، یعنی تیسرا حصہ، تو آپ اٹھ گئے، اور آپ نے اٹھنے کے بعد میں اپنے نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اسی آیت کی تلاوت کی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، پوری آخر تک ہے کہ یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش، رات اور دن کے بدلنے میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پھر آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، جا کر کے آپ نے وضو کیا، مسواک کیا، پھر آ کر کے آپ نے تہجد کی 11 رکعت تہجد اور وتر پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان کہی تو آپ نے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی، پھر مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں، اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی جب رات کو سوتے، سو کر کے تیسرے پہر میں اٹھتے تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات، زمین و آسمان کی پیدائش میں بہت ساری نشانیاں۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ بھی کبھی کبھار غور کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایسے بیکار اس کو پیدا کر دیا ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے زمین آسمان، اس کے اندر جو طرح طرح کی مخلوقات ہیں، غور و فکر کرے تو اللہ کی ذات پر اس کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے ان چیزوں کے پیدا کرنے یا بنانے میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔